آپ کو شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہچان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک سحر عامر کے ساتھ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ماشاءاللہ الحاج اویس رضا قادری صاحب کے خوبصورت انداز کو سماعت فرمایا، بلکہ دیکھا بھی، جس پیار سے وہ ماشاءاللہ نعتیں پڑھ رہے تھے اور ابھی پڑھ کر گئے ہیں۔ اور اب اس کے فوراً بعد جب ہمارا یہ پروگرام آتا ہے معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو عشق کے رنگ کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے۔ اور ویسے یہ بھی عشق کے رنگ ہی ہے، سرکار کے معجزوں کا بیان بھی عشق ہی کے رنگ ہے۔ تو آئیے آج ایک اور معجزے کا بیان کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو اسحاق، ابو نعیم اور بہقی میں بھی، میں چونکہ ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ وہاں پر بھی یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے، پھر ابو نعیم، ابو اسحاق اور امام بہقی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے حضرت عباس سے روایت کی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور امام بہقی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن ابو جہل نے کہا کہ اے سرداران قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہماری باتوں کو جھوٹ کہتا ہے۔ اور پھر ابو جہل نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے دیکھا، معاذ اللہ، اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ استغفر اللہ، کہ سرکار جب نماز قائم کرتے تھے اور سجدے میں جاتے تھے تو یقیناً ہم سب سرکار ہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ناک زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکھتے ہیں اور اسے رگڑتے ہیں۔ تو اس نے اس کا تمسخر اڑایا اور کہنے لگا کہ اگر میں نے محمد کو ناک رگڑتے دیکھا، معاذ اللہ، یعنی نماز میں سجدہ کرتے دیکھا، تو استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، لیکن یہ بیان کرنا ضروری ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر میں نے ایسا دیکھا تو اپنے پیروں سے اس کی گردن روند ڈالوں گا، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے نکلے تو کفار نے اس لعین کو اطلاع کر دی اور وہ اپنے ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن فوراً ہی خود کو بچاتا ہوا بدحواس ہو کر الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا۔ شیاطین قریش نے اس سے ناکام لوٹنے کی وجہ پوچھی تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان آگ کی ایک خندق دیکھی، اس طرح کہ جیسے میں ابھی اس میں گرا جاتا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی خندق دیکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خندق کے اس طرف ہیں اور میں اس طرف، اور اگر میں ان تک پہنچا تو میں اس خندق میں گر جاؤں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس خندق میں وہ آگ بھی ہے اور اس میں سانپ بھی ہیں اور اژدہے بھی ہیں اور وہ ان سے بھری ہوئی ہے۔ پھر میں نے خوفناک آواز سنی اور پروں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز سنی، اتنے پروں کی پھڑپھڑاہٹ جن سے زمین بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، اگر ابو جہل مجھ تک پہنچنے سے باز نہ آتا اور نزدیک آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک جوڑ توڑ کر رکھ دیتے۔ اس موقع پر سورہ علق کی یہ آیات نازل ہوئی، بڑی پیاری آیات، مگر حقیقت یہ ہے کہ نافرمان انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں ظاہراً بے نیاز دیکھتا ہے۔ بے شک ہر انسان کو آپ کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، یا اللہ کے محبوب و برگزیدہ بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں؟ بھلا دیکھے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا خوب ہوتا۔ اب بتائیے
اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا ہے اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کردار کو دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ گستاخ اور وہ گستاخ رسالت اور دین حق کی عداوت سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ بس وہ اپنے ہم نشینوں کو مدد کے لیے بلا لے، ہم بھی عنقریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کے کیے کی پرواہ نہ کیجیے، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سر بسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب ہوتے جائیے۔ آپ سر بسجود رہیے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز رہیے، خندق کھودنا، اس میں اژدہوں کو پیدا کرنا، سانپوں کو کلبلاتے ہوئے دکھلانا اور آگ کا بھڑکنا اور اس کو بھڑکا دینا، یہ ہمارا کام ہے پیارے۔ وہ آپ کے قریب نہیں آ سکے، وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ آپ سجدہ کرتے رہیے، آپ ہماری بارگاہ میں سجدہ ریز رہیے، کیونکہ آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے پیارے ہیں۔ دشمنوں سے آپ کو محفوظ رکھنا آپ کے رب کا کام ہے۔ معجزے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ہے راہ نیکی۔ آج کی ہماری ٹرانسمیشن حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابو طالب جیسی جلیل القدر ہستیوں کے نام موسوم ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، راہ نیکی دیکھتے ہیں بشریٰ عامر کی آواز میں، اور اس کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کی بونز ایسی ہے یا ایسی؟ اپنا یہ سیف گارڈ 10 میں سے 10 جراثیم سے حفاظت۔ نیڈو ون پلس 1 سے 3 سال کی عمر